سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پھر وہ مسجد اقصی کی بھی رب تعریف فرما رہا ہے. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اب ذرا برکتیں ڈھونڈو کہ مسجد اقصی میں برکتیں کیا ہیں. یہ طے ہے کہ ملک شام اور فلسطین یہ باغات، پھل پھول اور بہترین روئے زمین کا ایک ٹکڑا، روئے زمین کا ایک بہترین حصہ ہے. تو کیا یہ برکتیں صرف پھل پھول اور باغات کی ہیں؟ ایسے باغات تو کشمیر میں بھی ہے، دنیا کے جانے کتنے خطے میں. اگر صرف باغات ہی کو اللہ برکت قرار دے تو مسجد اقصی کی اہمیت کیا رہ جائے؟ مفسرین فرماتے الذی بارکنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ برکتیں صرف باغات، پھل پھلواری اور چمن نہیں، گلستہ نہیں، گلشن نہیں، بلکہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے انبیاء کے مزارات متعین فرمائے. انبیاء کے مزارات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء و رسول کے وہاں پر مقامات ہیں. کسی کا مقام پیدائش، کسی کا مقام وصال، کسی کی زندگی گزارنے کا مقام، کسی کا وصال، کسی کا مزار. تو یہ انبیاء سے نسبت رکھنے والی جگہیں اللہ فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ. اس اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. ہم پوچھتے ہیں جب ابراہیم خلیل اور حضرت داؤد و سلیمان کے مزارات اللہ کے فرمان کے مطابق برکت والی جگہ ہے تو سید الانبیاء رسول پاک کا بازار پرانوار کتنی برکتوں والا ہو. یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے بہتر ترین نشانی نبی پاک صاحب الاولاق کا آستانہ مبارک. اور پھر اللہ فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ. ہم نے اپنے محبوب کو یہ جو سفر کرایا، مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب میری نشانیوں کی زیارت کرے، ان نشانیوں کو دیکھے. ہم کہتے ہیں سید الانبیاء نبیوں کے مزار کو دیکھیں، یا اللہ کی مشیت، اس کے لیے بہترین سفر کا انتظام، بے مثال نبی کا بے مثال سفر. جب سید الانبیاء دوسرے انبیاء کے مزار کو دیکھنے اور زیارت کے لیے تشریف لائیں تو یہ اللہ اس پر خوش. تو ہم گنہگار غلام اگر نبی پاک کے آستانہ مبارکہ کی زیارت کو جائیں تو ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات. آج وہ لوگ، خاص طور سے ابن تیمیہ نے لکھا مدینے جاؤ تو صرف مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاؤ، نبی کے مزار کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں. کہتے لا تشد الرحال، یعنی ایک حدیث پاک ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر نہ کرو. اسی حدیث کا بہانہ بنا کر صحیح معنی اس نے حدیث سمجھا ہی نہیں. اس نے یہ کہا کہ مدینے جاؤ تو نبی کے مزار کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاؤ. یہ نبی کا بغض اس کے قلم سے نکل رہا تھا. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی افضل الانبیاء ہو کر اپنے سے مفضول نبیوں کی قبروں پر جا رہا ہے،
ان کی ولادت گاہوں پر جا رہا ہے. اس سفر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ پر بھی سرکار تشریف لے گئے. ایک منزل آئی, سب براق روکا گیا, سرکار نیچے کو اتارا گیا اور کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے. سرکار نے ارشاد فرمایا یہاں کیوں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. وہاں سرکار کو اتارا گیا, زیارت کرائی گئی, نماز پڑھائی گئی. وہاں تو مزار نہیں ہے, کہیں ایک بار پیدا ہوئے اس جگہ مولد عیسیٰ علیہ السلام. جب وہ اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے تو دیگر نبیوں کا مزار اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ سب سے عظیم تر سفر اگر ہمارے لیے کوئی ہے تو در پاک پیغمبر کی حاضری. اللہ ہمیں آپ کو سب کو بار بار نبی پاک صاحب الاولاق کے در پاک کی مقدس مقبول حاضری نصیب فرمائے. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا. یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا, بے شک وہ. انہ, یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہ سے مراد اللہ کی ذات, اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا. بے شک صحیح ہے, لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس کے انہ میں ہو کی ضمیر رسول کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے اس آیت کا یہ بھی معنی ہے انہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا. اور اس کے یہ بھی معنی بالکل درست ہے کہ بے شک رسول سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں. ایک ہی جملے میں اللہ نے دونوں باتیں ارشاد فرما دی. بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. آج اللہ نبی کی سن رہا ہے, نبی کو ملاحظہ فرما رہا ہے, اور نبی بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں. اللہ جو عطا کر رہا ہے نبی سن رہے, اللہ جو کلام فرما رہا ہے نبی سن رہے, اور نبی اپنے رب کا دیدار بھی فرما رہے اللہ کی عطا سے, اللہ کے کرم سے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی بہترین ترجمانی ایک شاعر نے یہ کی ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. انہ هو السمیع البصیر. تو یہ جو سفر معراج ہے اس کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور اس پر سینکڑوں گھنٹے خطاب کیا جا سکتا ہے, لیکن آج میں صرف ایک رخ پیش کروں گا. اور اس رخ کو پیش کرنے سے پہلے بہت مختصر میں ایک سمری, ایک خلاصہ سفر معراج کی منزلوں کا عرض کروں کہ نبوت کا 12واں سال تھا. دوشنبے کی مبارک شب تھی, پیر کی رات, اور روایتوں کی بنیاد پر اکثر روایتوں میں آیا کہ رجب کی 27ویں شب تھی, مکے کی بستی تھی. 1 ہفتے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی, لیکن اس تبلیغ سے کوئی مسلمان نہ ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دل گرفتہ تھے, رنجور تھے. 1 ہفتہ ہو گیا, کوئی اسلام نہیں قبول کرتا. میں لوگوں کو جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جا رہا, کوئی نہیں آتا. سرکار کو غم اپنا نہیں, غم اپنی امت کا کہ یہ آ نہیں رہے جنت کی طرف. لیکن یہ غم بھی اللہ رب العزت کی غیرت نے گوارا نہ کیا. اسی غم کی کیفیت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے کاشانہ اقدس بھی نہیں گئے. اپنی چچا زاد بہن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سگی بہن حضرت ام ہانی ابن ابو طالب کے مکان پر گئے. کبھی مکے میں ملاقات ہو گئی تو میں بتا بھی دوں گا کہ حرم سے کس طرف سرکار کا مکان اور کس طرف حضرت ام ہانی کا مکان, بیچ میں کتنا تھوڑا سا فاصلہ. لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام اس شب اپنے مکان پہ تشریف نہیں لے گئے, بلکہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے یہاں گئے. آرام فرمایا, چشمان مبارک بند ہے. آقا فرماتے ہیں مکان کی چھت پھٹی, مکان میں ایک شگاف ہوا.
حضرت جبریل اوپر سے نیچے آئے، بڑے ادب سے سیدنا جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا۔ آقا کریم نے چشمان مبارک کھولی، حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور رب کا سلام لایا ہوں، رب کا پیام لایا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ کیا پیام؟ کہا آج اللہ آپ کو اپنے قرب خاص میں طلب کر رہا ہے۔ میاں ہم جب کام سے تھک جاتے ہیں، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، تو ہمارے بچوں کو مہابلیشور اور پچگنی یاد آتا ہے۔ ہم جب تھک جاتے ہیں سیر کے لیے کشمیر اور سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، نہیں باہر جا سکتے تو یہیں پر سیر اور تفریح کے لیے باغات میں جاتے ہیں، چمن میں جاتے ہیں، ویرانوں میں جاتے ہیں۔ ہم غم زدہ ہوں تو غم دور کرنے کے لیے باغات میں اور چمن میں گلستانوں میں جاتے ہیں، اور آج نبی جب غم زدہ ہے تو نبی کے غم کے ماحول کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سفر کا انتظام کیا، تو کہا یہ اور ہوں گے جو زمین سے زمین پر جا کے غم غلط کریں گے، میرا محبوب سدرۃ المنتہا سے آگے جنت میں جا کے اپنے غموں کو دور فرمائے۔ لم یات نذیرک فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ بے مثال نبی کا بے مثال سفر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جو معراج پر طلب فرمایا، بہت ساری مصلحتیں تھیں، اس میں ایک مصلحت یہ بھی کہ میرا محبوب آج غم زدہ ہے، میں میرے محبوب کے غم کو غلط کرنے کے لیے ان کی سیر کے لیے اسرا سیر کرائی اللہ۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ حضور تشریف لے چلے۔ کہا کہاں؟ کہا حضور حرم میں، تھوڑے ہی فاصلے پہ کعبۃ اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی معیت میں جب حرم پاک میں پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا مجمع، فرشتوں کی مبارک جماعت ہے، حضرت جبریل امین کی سربراہی ہے، وہی سرواہ ہے، اس سرپرست ہے اس جلوس کے، اب وہ ہے بارات، وہ ایک شادی ہے، آج آقا کو دولہا بنایا جانا، سرکار کا جلوس نکلنے والا، اور اسی جلوس کے لیے جو باراتی ہیں اس میں دولہا ہے رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بارات میں جب دولہا کو لے جایا جاتا ہے تو پہلے سجایا جاتا ہے، نہلایا جائے، دھلایا جائے، کپڑا پہنایا جائے۔ حضرت جبریل امین حرم پاک میں لے جا کر حتیم مقدس میں لے گئے، عرض کی حضور وضو فرمایا، وضو تازہ فرمایا، وہی پانی بہ رہا تھا، واپس آئے تو بھی بہ رہا تھا۔ پھر حضرت جبریل امین نے ہاتھ سے اشارہ کیا، گلوے مبارک سے لے کے ناف تک یوں اشارہ کیا، شکم پاک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں شق صدر، سینہ شق ہونا، سینہ کشادہ ہونا۔ پھر اندر سے سرکار کا قلب اطہر نکالا اور اس میں ایک شگاف دیا، اندر سے جمی ہوئی خون کی ایک پھٹکی نکالی، اور خون کی پھٹکی نکال کر کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن اطہر میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں خون کی جمی ایک پھٹکی ہوتی ہے، اور وہ مقام ہوتا ہے کہ شیطان جب دل پر وسوسے ڈالتا ہے تو اسی پھٹکی کے ذریعے وہ وسوسوں کو اندر داخل کرتا ہے، وہ ریسیونگ پوائنٹ ہے، وہ ڈش اینٹینا ہے، وہ اس شیطان کے وسوسوں کو کھینچنے والا۔ آقا کریم کے دل سے وہ بھی نکالا گیا۔ پھر جنت سے سونے کا تشت لایا گیا، سرکار کے قلب اطہر کو اس تشت مبارک میں رکھا گیا، اسے کوثر و تسنیم سے غسل دیا گیا، اسے زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا۔ یہاں بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، یہ سرجن بھی ہیں،
معمولی سا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو انستھیسیا کے بغیر کر نہیں سکتے، لیکن آج میرے آقا کا شق صدر ہوا، سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، کوئی انستھیسیا نہیں، اور کمال یہ ہے کہ آقا خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور دل میں سے شغاف دیا گیا، کوثر و تسنیم سے دھویا گیا، آقا فرماتے ہیں برف کے اولوں سے دھویا گیا، پھر اس میں حکمت اور نور بھرا گیا، پھر میرے قلب کو اسی مقام پہ رکھا، اور پھر حضرت جبریل نے یوں ہاتھ پھیرا، اس طرح ہاتھ پھیرا تو یہ جو شک ہوا تھا سینہ یہ دوبارہ پھر جڑ گیا۔ میں صرف واقعات ابھی بیان کر رہا ہوں، حکمتیں کبھی اب تو آپ کو اگر ضرورت ہو آنا پوچھنا، انشاءاللہ ایک ایک نقطے پر پوری تفصیل بتائیں گے کہ کیسے اس کے اندر کیا اسلامی حکمتیں اور برکتیں ہیں۔ سرکار ابد قرار کا سینہ اقدس کو پھر جوڑ دیا گیا، اس کا نشان تا حیات باقی رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی اپنے بدن سے کرتہ مبارک اتارتے یا احرام کی حالت میں چادر مبارک اپنے بدن اطہر سے جدا فرماتے تو سرکار کے گلوے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، ایک نشان تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ سرکار کا یہ روحانی آپریشن ہوا۔ یہ صرف روح کا نہیں تھا، یہ صرف خواب کا معراج اور خواب کا سفر نہیں تھا، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام بلند عطا فرمایا۔ یہ جسمانی معراج تھی، یہ صرف روحانی یا منامی معراج، خواب کی معراج نہ تھی۔ ارے نبی کی خواب کی معراج کا حال تو یہ تھا کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، وہ سوئیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، یہ تو ان کا روز کا معمول تھا۔ لیکن اس دن تو خاص جیتے جاگتے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طویل سفر کروایا، جسم اور روح کے ساتھ کروایا۔ پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔